الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذريته وأولياء أهل ملته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين. سونا بولے تے بنن سپارے میرے آقا دی گفتار دیکھو. سونا بولے تے بنن سپارے میرے آقا دی گفتار دیکھو. ویریانی بھی تعریف کیتی دشمنانی بھی تعریف کیتی. کملی والے دا کردار دیکھو. دشمنانی بھی تعریف کیتی. کملی والے دا کردار. میرے تو قبل بھی نعتاں پڑھیاں گئیاں ہیں مگر وہ کمال سے اچھیاں پڑھیاں گئیاں ہیں. کوئی نقص نہیں کٹا لگا مگر ضروری دا کلام کیونکہ شاید اج تک بڑے نے جنہوں بہت منہ توڑ کا بھی پتہ نہیں وہ بھی شعر لکھن بیٹھ جاتے ہیں مگر شعر بھی وہ کمال نہ ہوتا ہے جب دل میں عشق مصطفیٰ ہو. ضروری نے میرے مصطفیٰ کے چہرے کی تعریف کی ہے آخیا کی ہے. سنو ذرا ظہوری فرماتے ہیں مستی اکھیاں تو ستارے
مسکرائے چاند کھلارے او چہرے نوار ویکھو مسکرائے چاند کھلارے او چہرے ظہوری نے بڑی سونی گل اگیا دیکھ لو پھر کے دنیا اے پوری دیکھ لو پھر کے دنیا اے پوری حسرت نہ ہوے گی پوری چنگی قسمت جے ہوے ظہوری چنگی قسمت جے ہوے ظہوری سبز کملی والے دا کردار اللہ جل شانہ وامن والو واتم برہانہ وازم شانہ دیہ تو سنا زبان اللہ دے پیاری حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ بے کس بنام کے اندر حدیعت و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت واجب القدر تعظیم بزرگ و عزیز دوستو ارباب فکر و دانش اصحاب محبت و مدد حاملین عقیدہ اہل سنت وارثان احرام محبت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ پاک دا شکر او دا فضل او دی رحمت او دا کرم جنی حضرات تسی آئے ہو بیٹھے ہو سب کے اتنا فضل ہے کہ اب محبوب دے آن دی پہلی مہینے محبوب دے آن والے مہینے دی پہلی رات کو اللہ نے سارے کو اکٹھیا کر کے اپنے نبی دے ذکر وچ مصروف فرما چھڑے بندے گل آخر کہ میں محفل میں نہیں جاتا میں محفل میں نہیں جاتا دیکھنا سارے کہہ سن میں نہیں ہو گیا میں کہ چلیا تو غلط ہے انہوں پوچھ کے دیکھو تیرے دیاں شکلاں نو بڑا بھی نہیں رہتا بھئی محفل تے آتے ہونے جنہاں نو مصطفیٰ بلا لیں جناب نہایت ہی عزت دلائق او صاحبان جنہاں نے آج اس محفل دا انعقاد کیا ہے جناب چودھری نادر علی صاحب جناب چودھری شارق صاحب جناب چودھری سردار خان صاحب اللہ تعالیٰ سب کے رزق اندر مال اندر جان اندر اولاد اندر کاروبار اندر دسترخوان اندر خیر و برکت عطا فرمائے جنہیں حضرات میں تسی آئے ہو بیٹھے ہو اللہ تعالیٰ سب نے دارین دیا رحمتاں برکتاں عطا فرمائے جناب اس مسجد کے امام جناب قاری تنویر صاحب اللہ انہاں دے علم و عمل رزق کی برکت عطا فرمائے بلا تمہید گفتگو کا آغاز کرنے ہیں میں تو گناہگار ہوں آپ حضرات دے دوسری دفعہ چہرے ویکھن دا سعادت حاصل ہوئی ہے میرے مسلک سے مقتدر علماء کرام سٹیج دی زینت میں آپ حضرات انہاں دا دیدار کر رہے ہو بلا تمہید گفتگو کا آغاز کرنے ہیں تسی سارے گفتگو سنن واسطے تیار ہو جب کوئی گل سناوے نا چڑی مینا دی یا کہانی سنائے وہ جواب ہوتا ہے ہاں جی یس نو
اور جب وہ خطیب ممبر رسول تے بیٹھ کے سرکار کی کوئی گل سنائی تو وہ جواب ہوتا سبحان اللہ. اتوں لے کے نا پہلے بندے تو لے کے آخری بندے تک جنہوں اللہ نے زبان دیتی ہے اس زبان دا زور لگا کے میں دعا کروں گا یا اللہ تیری زبان تیرے نبی دے ذکر وچ بولے قیامت تک گنگی نہ ہوئے. اچھی آکھو سبحان اللہ. بعض بندے اس وجہ تو سبحان اللہ نہیں آتے جاتے تو مولوی دا کام نے گل سنا کے گھر جا کے چکر چ پڑھ آکھو سبحان اللہ تے باواں کھلارو تے لتاں کھلارو. بھائی اللہ نے جب اپنے نبی کا ذکر کیتا نا نبی کی سیر کا اللہ فرمائے سبحان الذی اسریٰ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کروائی. علماء موجود نے اگر سبحان الذی سبحان اللہ نام ہوتا تاں یہ کہ آج چل پہ تو معنی پھر بھی پورا ہو جانا سی کہ اللہ نے اپنے نبی کو سیر پر اللہ نے سبحان اللہ لفظ استعمال کیتا. جب اللہ اپنی یاد کی گل کرے جانتے سب تو پہلا سبحان اللہ پھر تسی کیوں نہیں آتے سبحان اللہ. اللہ کا قرآن ہے وہ تکلمنا ایدیہم قیامت والے دن زباناں بند تے ہاتھ بولن گے. جتے ہاتھ بولتے رہنا نا یا اللہ بڑے کام کرتا رہے وہ تھی آ کر یا اللہ جدوں تیرے نبی دی ذکر دی باری ہوندی سی پھر دوئے پاواں چک کے آندا رہیا سبحان اللہ. تھوڑی سی کلیئر رکھو باقی ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ساؤنڈ برکت عطا فرمائے. قرآن کریم فرقان حمید برہان رشید کی مشہور و معروف آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیتا. اللہ فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. یہ اتنی مشہور و معروف آیت کریمہ ہے کہ اس آیت کا ترجمہ آپ حضرات کو زبانی یاد ہوئے گا. جنہوں یاد ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وہ ترجمہ ذرا اونچی آواز تک بول کے مجھے سنائی گیا محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر اونچی آخریات پر رحمت بنا کر آج تک اسی اس آیت کریمہ کا ترجمہ انجی پڑھ دیا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. آج جب تسی اجازت دو تو لفظ لفظ کا ترجمہ لے لیے پہلے بندے تو لے کے آخری بندے تک سارے میرے وقت توجہ رکھتی ہیں. تو سامنے واو عاطفہ ما نافع ارسلنا جمع متکلم کاف ضمیر مخاطب الا حرف استثناء رحمت للعالمین عالم دی جمع. عالم دی جمع آکھیا عالم دی جمع نہیں آکھیا. عالم دا مطلب ہوتا ہے جہان تے عالم دا مطلب ہوتا ہے علم والا. عالم اس میں مبالغہ کا صیغہ تے عالم جہان دا مطلب تو زمانہ ہوتا ہے. واو اور ما نہیں ارسلہ بھیجا نہ ہم نے کا آپ کو الا مگر رحمت للعالمین تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. جڑا حرف الا ہے نا یہ تو پہلا ترجمہ کریے نا وما ارسلناک یہ ترجمہ بنتا ہے اور نہیں بنا کر بھیجا الا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر. بھائی یہ تو سمجھ آ گئی کہ اللہ نے اپنے نبی کو رحمت بنا کے بھیجا. یہ سمجھ نہیں آئی کہ کی نہیں بنا کے بھیجا کیونکہ آیت کا ترجمہ کا لفظ لفظ کا ترجمہ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیتا ہے. مثال کے ساتھ آپ حضرات کو گوشت گزار کرنا چاہنا اللہ فرمایا اور نہیں بنا کر بھیجا. یا اللہ یہ سمجھ آ گئی نبی رحمت بن کے آیا نبی فضل بن کے آیا نبی کرم بن کے آیا. یہ سمجھ نہیں آئی کہ کی نہیں بن کے آیا. اللہ دیا جنیاں بھی رحمت آنے اللہ دیا جنیاں بھی نعمت آنے. ایک حد تک رحم تے رحمت ایک حد تک رحم تے نعمت حد تو اگے بڑھ جاندے زحمت بن جاندی. مثال کے طور پہ ہوا ساڈے واسطے رحمت اسی ہوا ساری زندگی دا دار و مدار ہوا دے نال مگر ہوا دا طوفان آ جے تو کی بن جاندا ہے. تسی یار میرے توجہ نہیں کرتے جو میں ذہن وچ نقشہ لے کے نا تہاڈا پچھلی بار دا تسی وہ ہوئی رہو تے لہذا تسی میری گل دا جواب کو میرے ول توجہ رکھو. ہوا ساڈے واسطے رحمت ہے حد تک رہے ہوا دا طوفان آ جے تے کی بن جاندا ہے. اونچی بولو یار ہوا دا طوفان آ جے تے کی بن جاندا ہے. پانی ساڈے واسطے رحمت ایک حد تک رہے تے پانی دا سیلاب آ جے تے کی بن جاندا ہے. زحمت کی بن جاندا ہے. او یار اونچی بولو کی بن جاندا ہے. اگ ساڈے واسطے رحمت ایک حد تک رہے تے جے اگ کسے دے مکان نوں لگ جائے تے کی بن جاندا ہے. گویا رب کائنات دیاں جنیاں بھی رحمتاں نے حد تک رہن تے رحمت حد تو اگے ود جان تے زحمت بن جاندیاں نے. اللہ فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اے میرے محبوب ہم نے آپ کو زحمت نہیں بنایا رحمت بنا کر بھیجا ہے. محبوب میری رحمت ہے حد تک رہے تو رحمت حد سے آگے بڑھ جائے تو زحمت بن جاتی ہے. تیری ذات رحمت ہے اور ایسی رحمت ہے
دی خود جائے شکر کی زمین رکھ کر دی خود درا پتے میں خود کو دکھانے کے لیے سامنے تصویر محمد کر دی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کوئی بھی رحمت ہاتھ تک کرنے رحمت ہاتھوں کی بات کی بڑھ جاتی ہے. اچھا ہوں توجہ کرو، میرا نبی کن کی رحمت بن کے آیا. میرا نبی ازل تو لے کے ابد تک رحمت ہے. جب کچھ نہ تھا میرا نبی ادو بھی رحمت سی. جب کچھ نہ ہوئے گا میرا نبی ادو بھی رحمت ہوئے گا. حضرات توجہ کرو، میرے بات توجہ کرو. میرے نبی حضرت آدم علیہ السلام کی پشانی جرین تاوی رحمت. میرے نبی نوح علیہ السلام کی پشانی جرین تاوی رحمت. میرے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پشانی جرین میرا نبی تاوی رحمت. میرا نبی اسماعیل علیہ السلام کی پشانی جرین تاوی رحمت. میرا نبی حضرت عبدالمطلب کی پشانی جرین تاوی رحمت. میرا نبی حضرت عبداللہ رسول بطرین تاوی رحمت. میرا نبی حضرت آمنہ رشید مطلبی تاوی رحمت. میرا نبی اپنے یاراں وچ رہے تاوی رحمت. میرا نبی مکے رہے تاوی رحمت. میرا نبی مدینے رہے تاوی رحمت. میرا نبی جنگ چ رہے تاوی رحمت. میرا نبی سفر چ رہے تاوی رحمت. میرا نبی جہاد چ رہے تاوی رحمت. میرا نبی ابو بکر صدیق دے نال غار وچ رہے تاوی رحمت. میرا نبی ابو بکر دی عمر نال اپنے مزار چ رہے. میرا نبی تاوی رحمت بن کے آیا. قرآن پڑھ کے دیکھو جے کدے اللہ فرصت دے ورنہ ساڈے کول اتنا ٹائم کتھوں کہ اسی قرآن پڑھ سکیے. ساڈے کول تے موبائل ہے تے موبائل تے ٹک ٹاک ہے. یہ اللہ کا بڑا فضل ہویا کہ بند ہو گیا. پھر موبائل تے فیس بک ساڈے کول اتنا ٹائم کتھے. ٹک ٹاک بند ہویا لوگ رون لگ پے وہ ایک بن گیا. میں کہ تو بند ہویا 3 دن ہوئے قرآن سالاں تو بند پیا. ظالماں نوں کدی ویکھیا ہی نہیں. پھر اسی رونے ہیں جناب ساڈے گھر برکت نہیں ہو رہی, ساڈے گھر رحمت نہیں ہو رہی. جا کے ایسے پیراں کول بہنے ہیں کہ کبھی 3 مہینے بھی نہ نہاتے ہون. پیر جی ساڈے تے کوئی کرو ساڈے گھر سکون کوئی نہیں. تو جڑا سکون بن کے تیرے گھر وچ آیا اونوں تے کدی تو لا کے کدی کھول کے دیکھے نہیں او قرآن کی پہ آکھدا. پھر تیرا نبی پھر تیرے گھر وچ رحمت کیویں آ سکتی ہے. اسی شعر لکھیا ہوندا ہے سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. بڑے نعرے مارنے ہیں سارے مارتے ہیں. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاہ یا رسول اللہ. میں کہ کدی یہ چیز چیک کی کہ جس گھر میں رسول اللہ کو بلا رہے ہیں اس گھر میں 2 ڈشاں چھت پہ پہ کیبل کا کنیکشن علیحدہ لگا ہے, نیٹ علیحدہ لگا ہے, ہر ویلے فحاشی تے اوریانی کے کام ہو رہے ہیں. پھر اسی آنے ہیں کہ ساڈے گھر وچ سرکار تشریف سرکار اس گھر وچ نہیں آوندے جتھے نبی پاک علیہ السلام کے خلاف کام ہو رہے ہوں. میرے مصطفیٰ اس گھر وچ آوندے نے جتھے حضرت بلال ورگا عشق رکھنے والے لوگ ہوں. قرآن پڑھ کے دیکھو اللہ نے فرمایا سی آدم علیہ السلام کو صفی اللہ بنانے والے. یہ نہیں فرمایا بنا کے کھلیا. اللہ نے نوح علیہ السلام نے فرمایا نجی اللہ بنانے والے. پہلے دنیا میں کھلیا پھر نجی اللہ بنایا. اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلا کھلیا پھر خلیل اللہ بنایا. اسماعیل علیہ السلام کو پہلا کھلیا پھر ذبیح اللہ بنایا. عیسیٰ علیہ السلام کو کھلیا پھر روح اللہ بنایا. موسیٰ علیہ السلام کو کھلیا پھر جناب والا کلیم اللہ بنایا. پر جتنے بھی نبی آئے ہیں سارے اللہ نے پہلا کھلے نے پھر بنائے نے. سنیا تیرے پہ میرے نبی نشان ہے. اللہ فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. سارے آ کے بنے نے تیرے پہ میرے نبی نشان ہے. رب بنا کے کھلے آئے سارے آ کے بنے نے. تیرا تو میرا نبی بن کے آیا. اللہ اکبر. پھر مل کے ایک شعر پڑھ لیے جو سارے میرے نال پڑھو گے. رسی کیوں نہ کیے یوں تو سارے نبی یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیرے
سرور انبیاء تے ہے رحمتیں دو جہاں ایک تیری ذات ہے اے حبیب خدا تیری کیا اللہ دے سارے نبی شان والے نے اللہ نے سارے نبی مقام والے نے اللہ نے سارے نبیوں کو عزت عطا فرمایا نے پر سدیاں اپنے مقدراں تے یاد کر لے جویں دی شان اللہ نے نبی دی امت نو عطا فرمائی ہے ایویں دی شان کسے ہور امت نو عطا نہیں فرمائی جویں دی شان اللہ نے محمد مصطفیٰ کو عطا فرمائی ہے ایویں دی شان کسے ہور نبی کو عطا نہیں فرمائی اللہ دے نبی عیسیٰ علیہ السلام دی بڑی شان تے بڑا مقام ہے اپنی امت دے لوگ اکٹھے کر لے بیٹھ کے گلاں کرتے نے آپ فرماتے ہیں انی رسول اللہ لوگوں میں اللہ دا رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام گلاں کرتے نے اپنی امت دے نال تے گلاں کیڑیاں کرتے نے گلاں تیرے تے میرے نبی محمد دیاں کرتے نے یہاں تے باہر سپیکر کوئی نہیں لگا یہاں پھر باہر لوگ ہے ہی ہوں جی ٹھنڈے وہ میں تقریر کرنا کیونکہ میرا دھیان سیدھا پہ رہا یا تو وہ اپنے اپنے والے لگے ہیں بھائی میرے وقت توجہ رکھو اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام تیرے تے میرے نبی دیا گلاں کرتے ہیں ہن اگلے نہیں پچھلے آکھو سبحان اللہ اللہ کے نبی کیڑیاں گلاں کرتے ہیں نبی غوث تیرے تے میرے نبی دی شان بیان کرتے ہیں شان کی بیان کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے اس نبی کی بڑی شان ہے اس نبی کا بڑا مقام ہے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کو غلام اٹھیا عرض کی عیسیٰ جن شان سے مقام پہ بیان کرنے دسو دا نام کی ہے عیسیٰ علیہ السلام فرمایا پہ لیا مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد جڑا میرے بعد آنے والا ہے وہ دا نام احمد ہے وہ دا نام محمد ہے عیسیٰ علیہ السلام کا غلام اٹھیا عرض کی عیسیٰ شان تے تیری بھی بڑی ہے مقام تے تیرا بھی بڑا ہے تیرے کو اندے لے گیا یہ ہاتھ لائے اور دیکھن والے بن جاندے نے تیرے کو گونگے لے کے آ جائیے وہ گونگے بولن والے بن جاندے نے تیرے کو مردہ لے کے آ جائیے وہ باذن اللہ کے زندہ کر دینا ہے کوڑی تے مریض کو ہاتھ لا کے شفا دینا ہے اس شان تے تیری بھی بڑی ہے مقام تے تیرا بھی بڑا ہے گلاں محمد دیا کرنا ہے عیسیٰ علیہ السلام فرمایا پہ لیا تو مقام دیا گلاں کرنا ہے تو شان دیا گلاں کرنا ہے میں عیسیٰ اللہ دی بارگاہ وچ دعا کرنا وا اگر عیسیٰ مریم دے پتر نو آمینہ دے بیٹے محمد دی جُتی تے قسم کھولن دی اجازت مل جائے میں تے اینو ہی اپنے واسطے مقام سمجھا گا جُتیاں تے قسم کھولن دی اجازت مل جائے میں تینوں ہی اپنے واسطے مقام سمجھا گا جدوں نبی تیرے تے میرے نبی دی تعریف کرن تسی کیوں نہیں کرتے اچھی آنکھوں پھر یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری رحمتیں دو جگہ ایک تیری ذات ہے اے حبیب خدا تیری کیا معراج دی رات سارے نبی صفا بن کے کھڑے نے سارے نبی صفا بن کے کھڑے نے مصلی امامت خالی ہے ہن فقہ دا اصول کی ہے یا مصلی تے او کھڑا ہو سکتا ہے جڑا عمر وچ زیادہ ہوے یا امامت او کروا سکتا ہے جڑا حسن وچ زیادہ ہوے یا
کھڑیا کر دیتا جبریل ایک ہی پیا کرنا ہے آواز آئی آفا کھا کر دیتا ہوں بحر خدا ورزیتا ہوں بسیار خوبا دیتا ہوں لیکن تو چیزیں دی گئی سونے پڑے پڑے رکھے میں پر تیرے ارگا کوئی نہیں رکھیا جبریل دیا دینے جو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء کیا بات ہے رحمت دو جگائیں ایک تیری ذات ہے اے حبیب خدا تیری کیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری سرکار کی آمد سرکار کی آمد سرکار کی آمد نبی سارے آلہ مگر سب سے اولا والا سب سے بالا والا توجہ کرو کیونکہ گل رحمت کی تھی میرے نبی دی ذات رحمت ہے میرے نبی دا نام ہی رحمت والا ہے میرے نبی دا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی دا نام ہی رحمت والا ہے آدم علیہ السلام زمین پہ آگے تو روندے رہتے 300 سال روندے رہتے تو معافی کن منگی یا ربی بحق محمد لما غفرت لی مولا نبی محمد دے وسیلے دنال معافی دے دے میرے تیرے نبی کے نام دے وسیلے دنال معافی منگی حضرات توجہ کرو اقبال آکھیا ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو خود بھی نہ ہو بس توحید کی دنیا بھی نہ ہو تم بھی نہ ہو فہم افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے نفس حسری تک شہوازہ اسی نام سے ہے میں کہتے بعد لوگ آتے نے میرا آسمان کھلوتا ہے نا یہ اللہ کی قدرت ہے یہ بات بڑھ رہا ہے کہ رب کی قدرت ہے انکاری نہیں پر میرا آسمان کھلوتا ہے نا بغیر کسی چیز تو لیکن میرے نبی کا نام صدقہ ہے کہ محمد سے وفا دے تو ہاتھ تیرے ہے یہ جہاں چیز ہے کیا یہ جہاں چیز ہے کیا لوگ قلم تیرے ہیں قدرت کا انکاری نہیں پر اجلا سارا لفظ حفظی سارا کچھ چاہتا ہے نا کہ میرا نبی او بھول لے جدی وجہ تو اللہ نے سارا باغ لا چھڑے میرے نبی کا نام ہی میرے نبی کا نام ہی اچھی بولو کچھ بندے اس وجہ تو نہیں بولتے کہ یار جی اسی بولا کہ ساڑھے نال کا بندہ تو نہیں بولتا کہ اسی بولا کہ تو ہوئے کی ہو جائے جے بولیاں کو مرنا ہونا نا سارے نقیب مر جاتے سارے خطیب مر جاتے بار ریڑیاں والے سارے مر جاتے منڈیاں دے حاکم مر جاتے بساں دے جناب کنڈکٹر مر جاتے سارے مر جاتے پر اجے تک کوئی نہیں مریا جو تو پتہ ہی لگا کہ بولیاں کوئی نہیں مرتا جی اللہ کے نام رسول کا ذکر کرنا موت آ جائے تو چنگی موت بھی کوئی نہیں میرے نبی کا نام ہی یار اچھی بولو میرے نبی کا نام ہی اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کے دور میں گناہگار مر گیا لوگ چوک کے روڑی نے سٹ دیتا بڑا گناہگار ہے بڑا سیاکار ہے بڑا بدکار ہے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام البئی کی تھی موسیٰ جا مولا کتھے جاواں فرمایا کہ میرا یار مر گیا دا جنازہ پڑھا گیا اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام جا کے چکیا قوم دیا موسیٰ بڑا چنگا کام نہیں کیتا موسیٰ علیہ السلام فرمایا یا اللہ لوکاں دے گناہگار ہیں تو انہاں میرا یار ہے اللہ فرمایا موسیٰ ایک گلاں بعد وچ ہون گیاں پہلے جڑا تیرے سینے کام لایا او کام تے کر گیا موسیٰ علیہ السلام چلے گئے اللہ نے فرمایا موسیٰ اعلان کر دے جڑا ایدا جنازہ پڑھے گا اللہ انہوں معاف کر دے گا موسیٰ علیہ السلام اعلان کیتا جنہیں دا جنازہ پڑھے اللہ معاف کر دے گا جنازہ ہو گیا
موسیٰ جو لوگ نے وہ بھی ٹھیک ہے جو میں نہ بھی ٹھیک ہے یا اللہ معاملہ کیے اللہ فرمایا واقعی گناہگار ہیں پر تیرے تے نازل ہونے والی کتاب جدوں کھولتا سی او دے وچ میرے نبی محمد دا ذکر آتا سی چم کے اکھاں لا لیندا سی آندا سی تیرا بولنا ہے حق دا کلام سونیا لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا آندا سی تیری یاد پئی تڑپاون دیے لا لیا نے چڑیا کدی اس سے بھی لگ باغی تیری دید دی حسرت بڑھیا میں سب پچھلے سارے معاف کر چھڑے تو میں نو جلدی بنا چھڑے میں نو جلدی بنا چھڑے میرے نبی کا نام ہی اللہ نے نبی سلیمان علیہ السلام اللہ نے بڑی طاقت عطا فرمائی بڑی حکومت عطا فرمائی ہوامان سلیمان علیہ السلام کی حکومت فضامان سلیمان علیہ السلام کی حکومت اللہ نے نبی سلیمان علیہ السلام نے لشکر میں دھیان مارے تو خود خود نظر نہیں آیا اللہ نے نبی سلیمان علیہ السلام فرمایا خود خود کتنے چلا گیا ہے عرض کی حضور دسیوں بغیر چلا گیا جانور آکیا حضور دسیوں بغیر پھر جا کے دسیوں بغیر چلا گیا ہے اللہ نے نبی سلیمان علیہ السلام فرمایا خود خود مولا دین دے آج دے عذر بیان نہ کیتا خود خود کی کرنے تے چھری چل جائے گی اللہ دے نبی دے سامنے خود خود پہ گیا اللہ دے نبی فرمایا دس کتھے چلا گیا چھے جدو اج عذر بیان نہ کیتا تیری گردن تے چھری چل جائے گی خود خود اللہ دے نبی دے سامنے پہ گیا اللہ دے نبی میرا ایمان ہے میرا دعویٰ ہے تسی میری گردن تے چھری نہیں چلا سکتے اللہ دے نبی فرمایا طاقت میرے کول ہے حکومت میرے کول ہے نبوت میرے کول ہے تیرے کول کیڑی ایسی شے میں تیری گردن تے چھری نہیں چلا سکتا رب کعبہ دی قسم ہے خود خود نے اپنا پر چکیا او تے پر دے تھلے محمد لکھیا ہے اللہ دے نبی نے پر نو چومیا فرمایا جا تو اللہ دے جس نبی دی دھرتی تے اسی ننگے پیر چلنے او دا نام تیرے پر تھلے لکھیا ہے دھرتی تے اسی ننگے پیر چلنے او دا نام تیرے پر تھلے لکھیا ہے میں دیانا ہونا یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا بگڑے بھی بنا دیتا ہے بس نام محمد بگڑے بھی بنا دیتا ہے بس میرے نبی رحم کرتے ہیں پر رحم کرنے واسطے چار صفات کا ہونا ضروری ہے ایک ہوتا ہے رحم کرنے والا انہوں آتے ہیں راحم جنہیں تے رحم کیتا جاتا ہے انہوں آتے ہیں مرحوم تا سمجھیا ہو جائے جڑا مر جائے انہیں مرحوم آتے ہیں اس میں مفعول مرحوم انہوں آتے ہیں جنہیں تے رحم کیتا جاتا ہے تے جڑا رحم کرتا ہے انہوں آتے ہیں راحم میرے مصطفیٰ راحم نہیں کہ اسی مرحوم ہن راحم جڑا ہوندا ہے نا انہوں رحم کرنے واسطے چار چیزاں ہونیاں ضروری ہیں سب تو پہلی شے رحم کرنے واسطے میرے مطلب جو ہے سب تو پہلی چیز رحم کرنے واسطے جڑا راحم ہے نا وہ زندہ ہونا ضروری ہے اگر وہ مر گیا تو رحم نہیں کر سکتا میں تو آج رحم کر رہا ہوں یہ مطلب یہ ہے کہ میں زندہ ہوں جی میں مر گیا ہوں تو آج رحم نہیں کر سکتا دوسری شرط ہے میں تواڈے تے رحم کراں تے میرا تواڈے کول ہونا ضروری ہے یہ نہیں کہ میں اسلام آباد بیٹھ کے تواڈے تے رحم کراں انج بھی نہیں ہو سکتا میں تواڈے کول ہاں تو تیسری شرط یہ ہے کہ میں تواڈے حال تو واقف ہوں تواڈے دل وچ ہی یہ میں یہ جان سکاں
پھر میں تیسری شرط سے چوتھی شرط ہے کہ میں رحم کرن دی قدرت رکھ رہا ہوں، میرے کو اختیار ہوئے۔ پہلی شرط رحم کرن والا زندہ ہوئے، دوسری شرط رحم کرن والا مقول ہوئے، تیسری شرط رحم کرن والا دل دے حال واقف ہوئے، چوتھی شرط رحم کرن والے کو اختیار ہوئے۔ جب چاروں شرطاں بنیے پھر مننا پڑے گا۔ میرے نبی محفل وچ بھی آتے نے، میرے نبی غلاماں دے حال تو بھی واقف نے، میرے نبی اپنے غلام تے رحم کرن دی اختیار تے قدرت بھی رکھتے نے۔ میرا نبی ہوگا جڑا زندہ بھی ہے، میرا نبی زندہ بھی ہے۔ سب تو پہلی مثال سنو نبی دے زندہ ہوئے۔ مولوی صاحب تقریر کرتے ہیں کہ کہنے لو جی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ کے نبی اس دنیا تو چلے گئے، انہوں نے کوئی وجود نہیں رہا، ہماری کی مٹی ہو گئی، اللہ معاف کرے نعوذ باللہ، ساڈے کلمات کی انہوں نے کلمات ہیں۔ میں کہ مولوی جی تہاڈا عقیدہ بڑا غلط ہے۔ کہتے ہیں نہیں، میں کہ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام زندہ نہیں۔ کہتے ہیں ثابت کرو کہ وہ زندہ نہیں۔ میں کہ مولوی جی میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی امت کتنی ہے؟ مولوی صاحب نے سانو دے پتہ کوئی نہیں۔ میں کیا میں دساں، میرے نبی دے غلام آقا دی بارگاہ وچ بیٹھے ہوئے نے، عرض کی سونے تہاڈی امت کتنی ہے؟ آقا فرمایا غلاموں کتنی والے چلے گئے، کتنی والے چلے گئے۔ میرے آقا فرمایا ارسلوا الی الخلق کافہ، آقا فرمایا جڑی شاہ مخلوق ہے میری امت ہے۔ حضرات توجہ کرو، اللہ دا قرآن کی آندا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات۔ اللہ دا قرآن آندا ہے حیات بھی مخلوق ہے، موت بھی مخلوق ہے، تے جڑی شاہ مخلوق ہے میرے نبی دی امتی ہے۔ پھر بننا پڑے گا اے جناب والا، موت بھی میرے نبی دی محتاج ہے، حیات بھی میرے نبی دی محتاج ہے۔ موت بھی میرے نبی دی محتاج، حیات بھی میرے نبی دی محتاج۔ پھر اسی امتیاں نا سرکار دے، اسی نبی پاک دی محتاج ہیں۔ انتے نہیں نا کہ حضور ساڈے محتاج ہیں، اسی حضور دے محتاج ہیں۔ تے جیڑی شاہ مخلوق حضور دی محتاج، تے پھر موت بھی مخلوق تے حیات بھی مخلوق۔ آدھے نبی پاک نو موت آئی تے ہے نا، میں کیا آئی اس واسطے تاکہ نبی دے نال نسبت بن جڑ جائے، ورنہ میرا نبی تے ہوے اجے موت بھی کوئی نہیں، اجے حیات بھی کوئی نہیں، میرا نبی ہے۔ ایک اللہ کن تو پہلا دیا کن دات پسانا، کل بڑیا یاراں دیا گلاں، اے یار جانن یاراں دیا گلاں، اے یار جانن آدم تے پیارا، کل بڑیا۔ آندے جی نبی پاک نو موت آئی تے ہے نا، میں کیا آئی اس واسطے تاکہ نبی دے نال نسبت ہو جائے۔ میرا نبی موت تو پہلے حیات تو پہلے، رات توجہ کرو، میں کیا پڑھ اللہ معین کاشفی رحمت اللہ علیہ، اللہ دے نبی محمد مصطفیٰ دی اسرائیل نے روح قبض کیتی، لے کے اللہ دی بارگاہ وچ چلے گئے، یا اللہ تیرے نبی دی روح لے کے کتھے رکھاں؟ اللہ فرمایا جڑی چیز میرے نبی دے جسم نالوں زیادہ پاک ہے اوتھے لے جا۔ اللہ دے نبی دی روح لے کے اسرائیل عرض کیتی مولا تیرے نبی دے جسم نالوں کائنات وچ کوئی شے زیادہ پاک نہیں۔ اللہ فرمایا اسرائیل جے جاننا ہے میرے نبی دے جسم نالوں کائنات دی کوئی شے پاک نہیں، پھر روح اوتھے ہی رکھ آیا جتھوں لے کے آیا ہے۔ پھر اعلیٰ حضرت فرمایا سی تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ۔ پڑھو میرے نال مل کے پڑھو اللہ دا واسطہ جی۔ وہ جڑی جٹاں ہوندیاں نا خطیباں نوں جڑی جٹاں مارتے ہیں وہ مینوں بڑیاں ہوندیاں، پر میں آنا کہ نہیں یار جب بتایا جو اللہ کے ذکر واسطے ہے تے بندہ پھر ذکر کرے نہ کہ پراسی ہوں۔
میں کو ناصر مدنی نہیں تے بننا آیا لوگ مولوی تے سنتے ہیں کہ ادا راشی ہو او ممبر رسول دی عظمت دا پتہ ہی نہیں کہ ممبر رسول دی عظمت کی ہے او بیٹھ کے تے ایسیاں گلاں کردا جڑیاں اس ممبر تے کرن دے قابل نہیں ہیں تے لہذا جھوٹا چھوٹا میں مرن دا قائل نہیں تے تسی میرے نام اونچی مل کے پڑھ لو یہ شعر ہو جڑا سارے ہوندا اعلی حضرت فرمانے تو زندہ گلا تو زندہ گلا بابا کھڑیاں کر کے پڑھو جنہیں پڑھنے بازو کھڑے کرو تو زندہ گلا تو زندہ گلا جب میری ذات واسطے بازو کھڑے کر کے نہیں پھرین دیو جب نبی دی عظمت واسطے کھڑے کر کے نہیں پھرو تو زندہ گلا تو زندہ تو زندہ تو زندہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے میری چشم عالم سے چھپ پہلا بس میرے نبی کی نے وہ میرے نبی کی نے زندہ نبی پاک کی نے ہن دوجا وصف سن میرے آقا ساڈے کول بھی نہیں میرے آقا حاضر و ناظر بھی نہیں یہ چار وصف بیان کر کے میں چلا تقریر چھڈ گا میرے آقا ساڈے کول بھی نہیں ساڈے کول ساڈے وچ موجود ہے ہن یہ کیویں ہو سکتا ہے اسی سنیا میں جب اس محفل سجانے ہیں تے ساڈے آقا آوندے نے ہن جی کیویں ہو سکتا ہے اگر آوندے نے تے نظر کیوں نہیں آوندے تے قبر وچ مصطفیٰ آوندے نے تے اوتھے نظر آوندے نے میں کہ جی تسی ویکھ کے آئے ہن جی نہیں میں کہ پھر تسی کی نہیں آندے قبر چاہتے کہ حدیث بتاتی ہے کہ فرشتے پوچھتے ہیں ہمن ما کنتا تقول فی حق هذا الرجل حضور کو دکھا کر پوچھتے ہیں تو پتہ لگا حضور قبر میں چاہتے ہیں میں کہ میرے آقا محفل میں جا کے نظر اس واسطے نہیں ہوتے تاکہ پتہ لگے میرا کیڑا غلام مینوں ویکھن تو بغیر ماندا بھی ہے میرے عشق وچ مچلدا بھی ہے تے قبر میں جا کے میرے آقا نظر اس واسطے ہوتے ہیں بغیر دیکھی ہوئے نہ منیا تے ہے اج ویکھ کے پہچان دا کیڑا کیڑا ساڈے آقا آمدے بھی ساڈے آقا حاضر و ناظر بھی تیسری شرط میرے آقا ساڈے دل دے حال تو واقف ہے ساڈے دل دے حال تو مصطفیٰ آپ دے ابا جی شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ آپ دا انداز کی ہے میلاد مناندے نے ہر سال بڑے پرتواق ترین طریقے نال میلاد مناندے نے لنگر پکاندے نے لوگ بناندے نے مگر ایک سال پیسے کول کوئی نہیں تے چنے منگوا کے انہاں نے میلاد پڑھیا تے چنے تقسیم کر دیتے ہن بنیا کی رات ستے میرے مصطفیٰ خواب وچ آ گئے میرے آقا فرمایا وہ چنے تے لے کے آؤ جدے تے شاہ عبد الرحیم نے ساڈا میلاد پڑھیا پتہ لگا ضروری نہیں کہ بندہ بڑا پنڈال سجائے تے پھر ہی جے میرے آقا قبول کرن تے غریباں دی محفل بھی قبول کر لیں ایک گل محبت دی شام وچ موجی سی پورا سال جتیاں کردا رہیا تے دل چ خواہش کی ہے کہ میں حضور دا میلاد کرانا ہے مولوی ستاں گا لوگ ستاں گا آؤں گے ہن پورا سال جتیاں کر کے 1 روپیہ اکٹھا کر کے کردا رہیا سارا اخیر وقت آ گیا میلاد دا انہیں لوگوں کو دعوت دیتی لنگر پکایا مولوی سدے تے پھر جو ہوندا ہے نہ مولوی تے نہ بندے کوئی بھی نہ آیا روندا روندا سو گیا اندر سونے میں بھی انہاں واسطے نہیں نا میں تے تیری ذات واسطے میلاد کرایا سی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ دی خواب وچ آوے فرمایا تا کیے جے اے نہیں آئے او جدا میلاد سی محمد شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ دے وصال دا ویلا آیا تے دل وچ خواہش ہے مر تے جانا ہے ٹر تے جانا ہے مگر کدے میرے مصطفیٰ دا دیدار ہو جائے کدے سرکار دا دیدار ہو جائے کدے کملی والے دا دیدار ہو جائے تے زندگی سوکھی نکل جائے گی آئے ہن شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ بسترے مرگ تے اینا نینا نو اڈی رہندی تیری تو کیڑے ویلے آونا سونیا ہن زندگی دے ساگ چلے تو کدوں پھیرا پڑا نصیب
محشر کو خبر نہ ہو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ آ گئے۔ میرے آقا فرمایا شاہ رحیم اپنا تکیا چک کے ویکھ او دے تھلے ساڈا بال پیا ہے، جدوں تو دل وچ سوچیا سی اسی اودوں ہی تینوں عطا کر چھڈیا سی، اے جو ہو کیویں سکدا ہے؟ ساڈا غلام سانو دل وچ پکارے تے اسی پکار نہ سن سکیے۔ حضور دا غلام حضور نو دل وچ بھی پکارے، میرے آقا آ جاندے نے تے غلام دی مدد بھی کردے۔ جو ہے میرے اس میرے آقا دل دے حال دعا آخری وصف کرنے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رحم کرن دی قدرت بھی رکھتے۔ میرے آقا رحم کرن دی جی آخو یار میرے آقا رحم کرن دی اختیار رکھتے ہیں۔ اللہ نے میرے نبی میں اتنی طاقت دیتی ہے، اتنی پاور دیتی ہے کہ میرے آقا رحم کر سکتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ دایا قلبی تے پہ گئی، لیکن جو ہو نہیں سکتا کہ جدے تے نبی دی نگاہ پہ دے، میرے مصطفیٰ دی نگاہ پہ دے، پھر وہ جہنم میں جائے گا، پھر جہنم میں جائے جو ہو کی نہیں سکتا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دایا قلبی تے نظر کی آقا دعا فرمائی یا اللہ انہوں اسلام عطا فرما۔ ہن دایا قلبی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچ آئے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچ جدوں آئے اللہ نے کلمہ دل وچ نصیب کر چھڑیا، ایمان دل وچ نصیب ہو گیا۔ میرے آقا نے دایا قلبی ول ویکھیا، میرے آقا یا ایھا المزمل دی چادر اتار کی دایا قلبی ول چھٹی، میرے آقا فرمایا دایا اینو بچھا کے جو تے بیٹھ جا۔ دایا قلبی نے چادر پھڑ لی، عرض کی سونیا اس چادر دا مقام ساڈے پیراں تے نہیں، اس چادر دا مقام ساڈے سر تے ساڈیاں اکھاں دے وی۔ میرے آقا فرمایا دایا کدھر آیا ہے؟ عرض کی سونیا کلمہ پڑھن واسطے آیا ہاں۔ میرے آقا نے کلمہ پڑھایا تے دایا روئی جاندا ہے۔ میرے آقا فرمایا دایا ہن کیوں رو میں ہن تے ایمان والا بن گیا ہوں، ہن تے دار اسلام وچ آ گیا دایا، ہن تے کلمہ پڑھن والا بن گیا، ہن رون والی کیڑی گل ہے؟ عرض کی سونیا میں بڑا بڑا گناہگار ہاں، میں اپنے قبیلے دی 70 بچیاں زندہ درگور کی دیاں نے۔ میرے آقا دی بارگاہ وچ عرض کی سونیا میری بیوی حاملہ ہو گئی، میں کچھ دیر لئی اپنے گھروں دوسرے ملک چلا گیا تجارت واسطے۔ میں اپنی بیوی نو آکھیا جے بچہ پیدا ہویا تے رکھ لے، جے بچی پیدا ہوئی تے مار دے۔ کچھ وقت گزرن تو بعد جدوں میں دروازے تے آیا، دروازے تے دستک دتی ایک نکی جی بچی نے دروازہ کھولیا۔ میں اپنے گھر وچ بچی ویکھ کے میرے دل نو اگ لگ گئی۔ میں پوچھیا تو کون ہے؟ بچی توتلی زبان نال بولدی ہے، دس تو کون ہے؟ میں کیا میں تے اس گھر دا مالک ہاں۔ میری بچی میرے نال لپٹ گئی ہے، آندی ہے جے تو اس گھر دا مالک ہے پھر میں اس گھر دے مالک دی بیٹی ہاں۔ بابا آ گئے ہوں، میں اپنی بچی نو پیچھے کر دیتا۔ بیوی نے پوچھیا اے کون ہے؟ بیوی نے آکھیا میری بچی ہے، تیری بچی ہے، اللہ نے سانو دتی ہے۔ سونیا چونکہ میں کفر وچ رہنا سا، میری اکھاں دے کفر دی پٹی بجی سی، میں اپنی بچی نو نال لے لیا، زمین کھودن لئی اوزار بھی نال لے لیا، اپنی بچی نو لے کے جانا۔ میری بچی اپنے دواں ہتھاں وچ میرا چہرہ لے لیندی ہے، پوچھدی ہے بابا اسی کتھے جا رہے ہاں؟ میں اپنی بچی نو آکھیا اسی تیرے نانکے جا رہے ہاں۔ میری بچی مینوں کہندی ہے سونیا میری بچی مینوں کہندی ہے سونیا میں کھلونے بھی لینے نے۔ میری بچی عرض کردی ہے بابا میں کپڑے بھی لینے نے۔ میری بچی عرض کردی ہے بابا مینوں جناب والا کھانا بھی کھلانا ہے۔ سونیا میں اپنی بچی نو لے کے جا رہا ہوں، اپنی بچی دھوپ وچ بٹھا دیتی، زمین کھودنی شروع کر دیتی۔ جدوں زمین کھودنا میری بچی میرے نال بڑیاں میٹھیاں میٹھیاں گلاں کردی ہے، کہندی ہے بابا بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر آرام کر لو، تھوڑی دیر سکون کر لو، بعد وچ کم کر لیا دے۔ میری بچی مینوں کہندی ہے بابا کھڈا کیوں کھود رہے ہو؟ میں اپنی بچی نو آکھیا تیرے واسطے کھود رہا ہاں۔ اپنی بچی نو میں کھڈے دے وچ لٹا دیتا۔ میری بچی روندی ہے، کہندی ہے بابا مینوں کپڑے بھی نہ لے کے دیویں، بابا مینوں جناب والا کھلونے بھی نہ لے کے دیویں، بابا میں
کی کیتا ہی عرض کی سونیا میں اپنی بچی دے اوتے مٹی پانی شروع کیتی ہے میری بچیاں دی بابا مینوں مار تے دینا ہی پر جاندی وار دس جا میرا قصور کی ہے باپ نے آکھیا تیرا قصور صرف ہے تو بچی بن کے آئی ہے اگر تو بیٹا ہوندا تے میں تینوں رکھ لیندا جب میں اپنی بچی تے مٹی پانا میری بچیاں دی بابا مار تے دینا ہی مار تے دینا ہی پر ایک گل میری من لے تو مٹی پاندا جا تے پیراں والوں مٹی پا جدوں تو مٹی پاندا جائے گا میں تیرا چہرہ ویکھی جاواں گی سونیا میری بچی لیٹ گئی ہے میری بچی نے دعا واسطے ہاتھ چکے نے عرض کر دیا مولا سنیا سی تیرا ایک نبی آن والا ہے جڑا ماں دی شان دسے گا جڑا ماں دا مقام دسے گا جڑا پینا دی عزت تے عظمت دسے گا جڑا بچیاں نال پیار تے محبت دسے گا مولا وہ نبی کدوں آئے گا بچیاں مر گئیاں نے مولا میں ٹر چلی ہاں میرے آقا فرمایا دایا تینوں ترس نہیں آیا عرض کی سونیا میں بچی نو مار دے آیا ہاں جب رات نو لیٹنا میرے کلاں وچ آواز آئی ہوندیاں نے بابا نہ ماری بابا نہ ماری سونیا مینوں سکون تے قرار نہیں آوندا آقا معافی مل جائے گی میرے آقا فرمایا دایا کام تے بڑا برا کیتا ہی پر ساڈی بارگاہ وچ گیا ہے جڑا ساڈی بارگاہ وچ آ جاندا ہے اللہ نے مینوں بمار سجرا کا الا رحمت للعالمین دا تاج پہنا کے کلیا ہے جڑا ساڈی بارگاہ وچ آ جاندا ہے او پھر عام نہیں رہندا خاص بن جاندا ہے دایا میں تینوں رب کولوں معافی بھی لے کے دیاں گا تینوں تیری بچی کولوں معافی بھی لے کے دیاں گا دایا میں تیرے نال وعدہ کردا تینوں ہاتھ پھڑ کے جنت وچ نہیں لے کے جاواں گا میں تینوں ہاتھ پھڑ کے جنت وچ نہیں لے کے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ نہیں کہ اگر 70 بچیاں زندہ درگور کرنے والا آ جائے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام انہوں بھی معافی لے کے دیندے تے ساڈے تے گناہ 70 بچیاں والے دین اسی تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تے کلمہ پڑھن والے ہیں آخری گل میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا وہ نام چوندا سی بنی اسرائیل دا سرکار نام چوندا سی محمد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام چومن دی برکت نال وہ معافی ہو گئی تواڈی تے میری شان پتہ کی ہے اللہ قرآن دا ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم میرا نبی مومناں دی جاناں تو بھی قریب ہے جڑا نام چومے اودی تے معافی ہو گئی جے جان تو بھی زیادہ قریب نبی ہوے اونوں معافی کیوں نہیں مل سکتی وعدہ اج تو بعد وعدہ کرو کہ اسی انشاءاللہ 5 وقت با جماعت نماز ادا کریں پھر نماز پڑھن تو بعد اور کام ایسا کرنا ہے اسا کوشش کرنی ہے بلکہ پکا ارادہ کرنا ہے کہ جس امام پیچھے سا نماز پڑھی نا اس امام کے ساتھ غیبت نہیں کرنی اس امام سے چغلی نہیں کرنی تقریباً جنیاں بھی مساجد ہے 90% مساجد اندر جڑے مقتدی امام پیچھے نماز پڑھتے ہیں وہی مقتدی باہر نکل کے امام نے گلاں کرتے ہیں وجہ کی ہے یاد رکھو یہ بھی ایک شیطان دا وار ہے پہلے مسجد میں آن نہیں دیندا جب مسجد میں جا کے جب امام دی غیبت کریے تو پاویں تسی جتنی مرضی صدقے دل نال نماز پڑھو جدے پیچھے تسی نماز پڑھ رہے ہو جب او دے بارے تھوڑا دل صاف نہیں تھوڑی نماز قبول نہیں ہو سکتی تواڈا تے امام دا عقیدہ ایک ہے پھر تھوڑی نماز قبول ہے یہ بھی شیطان کا ایک بار 90% مساجد ساڈی سنیاں مساجد میں رہ کے اسی امام سمجھ دے کھ نہیں بعد حضرات امام نو نوکر دی حیثیت سمجھ یاد رکھو کہ جڑا امام ذلیل سمجھدا دنیا دا ذلیل ترین انسان ہے اونوں تے عزت کسے چودھری دتی کسے بڑے دتی کسے موانے دتی ملوانے دتی مگر امام ہوے جنوں عزت اللہ تے اللہ دے رسول نے عطا فرمائی ہے اللہ کی ہے رسول دا منبر کی ہے رسول دا بھئی ساڈا کار ہوے ساڈے کار وچ بغیر اجازت تو بندہ نہیں بن سکدا سی بڑن دینے جدوں امام مصلی تے کھلوتا پتہ لگا پھر کسی کمیٹی والے نے نہیں کھلایا کسی چودھری تے ملوانے نہیں کھلایا پھر پتہ لگا مصلی تے خود مصطفیٰ نے کھڑا کیتا امام دے خلاف گلاں کرن دی لوڑ کوئی نہیں امام دے پیچھے جو نماز پڑھنی پھر اس کی عزت کرو احترام کرو
وہ اپنے دل میں وہ عزت رکھو. اللہ تعالیٰ سب کو عمل دی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.